اور آگے وہ دیکھیں ہماری اور تمہاری زندگی کا مقصد دعوت ہے۔ دعوت ہمارا مقصد حیات ہے، دعوت ہمارا مقصد حیات ہے، ہماری زندگی کا مقصد ہی دعوت ہے۔ جس طرح اللہ ہر نبیوں کو دنیا میں دعوت کے لیے مبعوث فرماتے تھے، اسی طرح اللہ نے اس امت کو دنیا میں دعوت کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو اس زمانے تک عالم ارواح میں روکے رکھا، اس زمانے تک عالم ارواح میں روکے رکھا، ورنہ اللہ چاہتے تو مجھے اور آپ کو علیہ السلام کی قوم میں، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں، عیسیٰ علیہ السلام کی قوم میں اللہ پیدا کر دیتے۔ ابھی تک ہم مر گئے ہوتے، ہماری ہڈیاں قبروں میں، لیکن اللہ نے اپنی قدرت سے عالم ارواح میں ہمیں روکے رکھا۔ ایک روایت میں ہے کہ اللہ پاک نے عالم ارواح میں سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو چھانٹا۔ اللہ نے سب سے پہلے انبیاء علیہ السلام کی روحوں کو چھانٹ کر الگ کیا۔ پھر دوسرے نمبر پر اللہ نے ان روحوں کو الگ کیا جو ان انبیاء کے زمانے میں ان انبیاء کا ساتھ دینے والی۔ پہلے زمانے کے نبیوں کے ساتھیوں کو حوارین کہتے تھے، اور آپ کے زمانے کے نبی کے ساتھیوں کو صحابی کہتے تھے۔ اللہ دوسرے نمبر پہ ان روحوں کو چھانٹا، اور تیسرے نمبر پر اللہ نے مجھے اور آپ کو چھانٹا ہے اس امت میں پیدا کرنے کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اللہ یہ امت مجھے مل جائے۔ اللہ نے کہا اس امت کا نبی تو منتخب ہو گیا، کہ اللہ مجھے اس امت میں پیدا کر دے۔ اور میں امتی بھی منتخب ہے، وَاجْتَبَاكُمْ، اللہ کہہ رہے ہیں تم کو منتخب کیا ہے، وَسَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ، اور اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے۔ جو لفظ قرآن میں نبیوں کے لیے استعمال ہوا، وہ لفظ اللہ نے ہمارے اور آپ کے لیے استعمال کیا، تو ہم سب کے سب سلیکٹڈ ہیں، منتخب شدہ ہیں۔ اس لیے میرے دوستو، عبادت تو پچھلی قوموں نے بہت کی۔ بنی اسرائیل کے ایک ایک عابد نے 80 سال ایسی عبادت کی ہے کہ پلک جھپکنے کے برابر بھی نافرمانی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت حزقیل علیہ السلام، یہ ایسے نبی ہے جنہوں نے 80 سال تک مسلسل عبادتیں کی۔ عبادت کے لیے تو پچھلی قومیں بہت تھی، لیکن ہمارا اور آپ کا بلیو ہے، ہمارا اور آپ کا ایمان ہے، ہمارا اور آپ کا یقین ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی بھی ہے اور آخری نبی بھی۔ تو بھائی یقین ہے نا ہمارا کہ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا۔ ابھی کوئی سیہور میں کھڑے رہ کے دعویٰ کر دے میں نبی ہوں، سیہور والے اس کا کیا حال کریں گے؟ تو مانے گا یہ بات کو؟ پورے دل کے یقین کے ساتھ ہم اس بات کو تسلیم کیے ہوئے ہیں کہ اب قیامت تک کوئی نبی آنے والا۔ ایک روایت کے مطابق اللہ کے نبی نے فرمایا لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں، وَأَنَا خَاتَمُ الْأَنْبِيَاء، میں خاتم النبی ہوں۔ اور پھر آگے فرمایا کہ میرے بعد دنیا میں 30 نبوت کا دعویٰ کرنے والے پیدا ہوں گے۔ میرے بعد قیامت تک دنیا میں 30 ایسے بدنصیب پیدا ہوں گے جو نبوت کا، لیکن اللہ کے نبی نے کہا سنو، وہ سارے کے سارے جھوٹے ہوں گے، سارے کے سارے۔ ابھی بیچ میں آپ نے شکیلیت کا نام سنا ہوگا، ہے نا؟ حیدرآباد میں کوئی شکیل کھڑا ہوا کہ میں مسیح ہوں۔ ایک زمانے کی بات نہیں ہے، 1400 سال سے ایسے کذاب آتے رہتے ہیں۔ بلکہ امام سجاد نعمانی صاحب کی کتاب میں یا ان کے بیان میں سنا کہ دنیا میں 22 آ چکے ہیں، 8 باقی ہیں، اور وہ 8 قیامت تک آ جائیں گے انشاءاللہ، لیکن وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں۔ اب میرے اور آپ کے نبی آخری نبی ہے۔ اب دیکھو دنیا میں انسان آتے رہیں گے، نبی نہیں آئیں گے، تو انسانوں کو ان کی زندگی کا مقصد کون سمجھائے گا؟
ایک بہت بڑا سوال ہے کہ دنیا میں جب جب بگاڑ آیا اللہ نے نبیوں کو بھیجا، نبیوں نے آ کر محنت کی، بگاڑ دور ہو گیا، پھر نبی چلے گئے، پھر بگاڑ آ گیا، پھر نبی آئے، پھر محنت ہوئی، پھر بگاڑ دور ہوا۔ اب قیامت تک انسان تو آتے رہیں گے اور انسانوں میں بگاڑ بھی آتا رہے گا، لیکن نبی نہیں آئے گا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی نہیں آئیں گے تو انسانوں کے بگاڑ کو دور کون کرے گا؟ تو فرمائے یہ کام اللہ پاک نے مجھے اور میرا اور آپ کا کام۔ حضرت محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی آپ سوانح پڑھو گے، اس کے اندر ایک چھوٹا سا واقعہ ہے، وہ سناؤں تاکہ آپ کو سمجھ پڑے قیامت تک ذمہ داری کس کی ہے۔ حضرت محمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک جوڑا آیا فورن سے، ان کے کچھ سوالات تھے، وہ سوالات لے کر نظام الدین میں آئے۔ تو حضرت مولانا انعام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے میں امیر تھے، تو حضرت مولانا انعام الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس جوڑے سے کہا کہ آپ مولانا عمر صاحب کے پاس چلے جاؤ، مولانا عمر صاحب آپ کو جواب دیں گے۔ اور مولانا عمر صاحب سے کہا بھائی ان کو کمرے میں لے کر بیٹھو، ان کے جو سوالات ہیں اگر جوابات سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے، ورنہ ہم بندے ہوئے تو ہیں نہیں کسی کے جواب دینے کے، ہم کسی کے جواب دینے کے بندے ہوئے نہیں ہیں۔ یہ لوگ آئے ہیں بیچارے سفر کر کے، تو اگر اللہ نے فراست علم دیا ہے تو ان کی تھوڑی مدد کر دیں آپ۔ تو وہ جوڑے کو لے کر محمد صاحب کمرے میں بیٹھے، تو ان کے 3 سوال تھے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ روح کیا ہے؟ پہلا سوال کیا تھا؟ روح کیا ہے؟ آپ لوگ روح روح کرتے ہو تو روح ہے کیا؟ اور دوسرا سوال یہ تھا کہ اللہ رب العزت نے پہلے تورات نازل کی، پھر زبور نازل کی، پھر انجیل نازل کی، پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کو 4 کتابیں اللہ نے نازل کی۔ اب اس میں بے ادبی کی بات تو یہ ہے، بے ادبی کی بات تو یہ ہے کہ تورات نازل کی، تورات کے اندر کچھ بھول رہ گئی تو اس کو زبور میں سدھار لیا، اور زبور میں کچھ بھول رہ گئی تو انجیل میں سدھار لی، اور انجیل میں کچھ بھول رہ گئی تو قرآن میں۔ لیکن اس جوڑے نے کہا نہیں، ہم ایسی بے ادبی کی بات نہیں کریں گے، ہم تو ادب کی بات کریں گے کہ اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے حساب سے قرآن توریت اتاری، داؤد علیہ السلام کے زمانے کے حساب سے زبور اتاری، عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے حساب سے انجیل اتاری، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے حساب سے قرآن اتارا۔ یہ تو ادب کی بات ہے نا۔ تو اب آگے تقاضا یہ ہے کہ جب 1400 سال پہلے کے زمانے کے حساب سے قرآن اترا ہے تو اس زمانے کے حساب سے راکٹ اور کمپیوٹر کے حساب سے بھی کوئی کتاب اترنی چاہیے۔ اگر ادب ہے تو اترنی چاہیے، ورنہ آپ بے ادبی تسلیم کرو۔ اس کا کیا جواب ہے؟ اور تیسرا سوال جو میں اس کا جواب بتاؤں گا آپ کو، تیسرا سوال ان کا یہ تھا کہ آپ لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبی مانتے ہیں؟ سننا یہ سوال ہے، بہت زبردست سوال ہے کہ آپ کے قرآن میں لکھا ہے ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نرے تمہارے باپ تو نہیں ہیں لیکن حقیقت میں وہ آخری نبی ہے۔ تو تم اللہ کے نبی کو آخری نبی مانتے ہو، اور پھر دوسری جگہ 70ویں پارے کے اندر یوں بھی کہتے ہو وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، کہ نہیں بھیجا ہم نے رسول کو مگر سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر۔ تو جو آدمی سارے عالم کے لیے رحمت ہو، جو آدمی، بار بار کہہ رہا ہوں دیکھو جاگ کے سنو، جو آدمی سارے عالم کے لیے رحمت ہو، وہ آدمی دنیا میں رحمت کو کیسے بند کر دیں؟ کیا مطلب؟ کہ دنیا میں نبیوں کا آنا کیا تھا؟ ارے رحمت تھا کہ نہیں؟ نبی آتے تھے، رحمت آتی تھی۔ تمہارے نبی نے آ کر اس رحمت کو کیا کر دیا؟ تو جو رحمت کو بند کرنے والا وہ رحمت للعالمین کیسے؟ اور اگر رحمت للعالمین ہے تو رحمت چالو رکھو، دو میں سے ایک ہی ہوگا نا۔ ایک آدمی یوں کہے میری بیوی بیوہ ہو گئی تو مانو گے؟ ارے مانو گے کیوں؟
تیری بیوی کے بیوہ ہونے کے لیے تیرا مرنا ضروری ہے. تو زندہ ہے تو بیوی بیوہ، اور بیوی بیوہ ہے تو تو زندہ. یا تو رحمت للعالمین بولو یا تو خاتم النبی بولو. مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھوڑا مسکرائے اور یوں کہا کہ تھوڑی سی فیر ہے آپ کو سمجھنے میں. کیا فیر ہے؟ آپ نے یہ جو جملہ کہا نا دنیا میں نبیوں کا آنا رحمت ہے، یہاں پر تھوڑی سی بھول ہو گئی آپ سے. کیا مطلب؟ کہ دیکھو ہم عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تو نہیں دیتے، ہمارے نبی کی ہم مثال دیتے ہیں کہ ہمارے نبی دنیا میں آئے، پوری دنیا میں بگاڑ تھا. کعبۃ اللہ میں 360 بت تھے، لوگ بتوں کی پوجا کر رہے تھے. زنا عام، شراب عام، چوری عام، جتنے گناہ آپ گنوا دو سب عام تھے. اللہ کے نبی دنیا میں آئے تو آنے کے بعد 40 سال تک نبوت نہیں ملی. نبی نے نبیوں والا کام چالو نہیں کیا تو رحمت بھی نہیں آئی. بگاڑ ویسے کہ ویسے باقی رہا کہ نہیں؟ میری بات سمجھ. اور 40 سال کے بعد جب اللہ کے نبی نے دعوت کا کام شروع کیا تو صرف 23 سال کے اندر اللہ نے پورے عرب کو شرک سے بدعت سے پاک. تو نبی کے آنے سے رحمت آئی کہ نبی کے کام سے رحمت آئی؟ بس یہ تھوڑا سا کنفیوژن آپ کا صحیح کر دو. اس کا جواب یہ ہے کہ نبیوں کا آنا رحمت نہیں ہے، نبیوں کا کام رحمت ہے. اور ہمارے نبی خاتم النبی ہے کیونکہ انہوں نے نبیوں کا آنا بند کیا ہے، لیکن رحمت للعالمین ہے کہ نبیوں کا کام سارے عالم میں پھیلا ہے. ہمارے نبی کے بعد قیامت تک ہمارے نبی کا ہر ماننے والا امتی اس کام کو کرنے والا ہے. تو گویا رحمت سارے عالم میں پھیلنے والی. یہ ذمہ داری ہماری وہاں سے لگی ہے. اگر اس امت کا کوئی آدمی، دیکھو کان کھول کے سن لینا، کان کھول کے سن لینا. مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس قرآن کی تفسیر میں سورہ والعصر میں لکھی ہے. اور مفتی شفیع صاحب کون ہے کسی عالم کو پوچھنا. بہت سب سے بڑے یوں کہوں مفسر قرآن ہوں گے کہ جن کی معرف القرآن آج مدارس کے نصاب میں ہے. سمجھے نہیں؟ ایسی پکی تفسیر ہے وہ. اس تفسیر کے اندر یہ لکھا ہے کہ اس امت کا اپنے عمل کی اصلاح کر لینا اپنی نجات کے لیے کافی نہیں ہے. کیا کہہ رہے ہیں؟ اس امت کا اپنے عمل کی اصلاح کر لینا اپنی نجات کے لیے کافی. اس امت کا اپنے عمل کی اصلاح کر لینا. کوئی مسلمان یہ سوچے کہ میں اپنا ایمان صحیح کر لوں، اپنی نماز صحیح کر لوں، اپنی تسبیح صحیح کر لوں اور مسجد کا کونا سنبھال لوں، میرے کیا لینا دینا، میرا بیٹا کیا کرے، میرا پڑوسی کیا کرے، میرے محلے میں کیا ہوئے، کون ان کی جھنجھٹ میں پڑے. بھائی اپنے بھلے اپنی مسجد بھلی، اور اپنے بھلے اپنی تسبیح بھلی، اور اپنے بھلے اپنے اعمال بھلے، ہے نا. اگر کسی کی یہ سوچ ہے تو وہ کان کھول کے سن لے کہ تمہارا صرف اپنے عمل کو سدھار لینا یہ اپنی نجات کے لیے. کیونکہ آپ ہی خود بیانوں میں کہتے ہو کہ ایک عورت 4 مردوں کو ارے لے جائیں گی نہیں لے جائیں گی. تو تم تو سدھرے ہوئے ہو نا، تو تمہاری عورت کیوں پکڑے گی تم. بچے کوئی غلط کام کرے اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ کیوں ایسا؟ تم تو سدھرے ہوئے ہو نا. یہ ساری باتیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے دوستو، اپنی ذات کو سب سے پہلے سدھارو. یہ بات الگ ہے کہ شروعات تو کہاں سے کرنا ہے؟ اپنی اصلاح فرض ہے. اپنی اصلاح کیا ہے؟ اور دوسروں پہ محنت فرض ہے. دوسروں کی اصلاح فرض نہیں ہے. جملہ سمجھنا، اپنی اصلاح فرض ہے اور دوسروں پہ محنت فرض ہے. دوسروں کی اصلاح فرض نہیں ہے. تمہاری کیا طاقت ہے تم کسی کو ہدایت دے دو؟ نوح علیہ السلام اپنی بیوی کو ہدایت نہیں دے سکے، اپنے بچوں کو ہدایت نہیں دے سکے،
لوط علیہ السلام اپنی بیوی کو ہدایت نہیں دے سکے، ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ کو ہدایت نہیں دے سکے، ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کو، جب ان تمام نے کسی کو ہدایت نہیں دی تو تم اور میں کون سی کھیت کی مولی ہے کہ کسی کو ہدایت دے دیں۔ لیکن یاد رکھنا دوستو، اپنی اصلاح فرض ہے، دوسروں پہ محنت فرض ہے، ہدایت دینے والے کون ہیں؟ اسی نسبت سے یہ محنت ہے کہ اللہ کے راستے میں نکل کر اپنی اصلاح کرو، ہے نا، اور محنت کے ذریعے سے امت پہ محنت کرو، گشتوں کے ذریعے، ملاقاتوں کے ذریعے ہر مسلمان تک پہنچو اور اس کو 3 بات سمجھاؤ۔ سنو، کتنی بات؟ ایک وحدانیت، ایک رسالت، اور ایک سب سے پہلے وحدانیت سمجھاؤ پوری امت کو۔ وحدانیت کہتے ہیں اللہ کے ایک ہونے کو بیان کرو، اور کیسے بیان کرو؟ پوری قوت کے ساتھ، ڈرو مت، اللہ تو کرتے ہیں مگر، اللہ تو کرتے ہیں لیکن، یہ اگر مگر ہے نا، یہ سب زہر ہے، زہر، سیپٹک ہے، سیپٹک۔ ایمان کا کیا ہے؟ سیپٹک ہے یہ، سچی کہتا ہوں۔ اسی کو شرک خفی کہتے ہیں۔ میں کیسے بتاؤں؟ میں ایمان 4 قسم کے ہیں۔ ایمان کتنے قسم کے ہیں؟ پہلا ایمان یہ ہے اللہ کرتے ہیں مگر چیزوں سے۔ یہ تو کافروں کا ایمان تھا، مکہ کے مشرکوں کا ایمان تھا، مکہ کے مشرکوں کا ایمان تھا، کرتے اللہ ہیں مگر ان بتوں کے ذریعے سے۔ دیکھو یہ سفر کا بت ہے، یہ کھانے کا بت ہے، یہ بارش کا بت ہے، یہ فلاں کا بت ہے، یہ فلاں کا بت ہے، فلاں کا۔ بارش کون برسائے گے؟ اللہ، مگر یہ بت کو کہنا پڑے گا۔ تو یہ بت ہے نا، اوپر اپلائی کریں گا اپنی ریکویسٹ، سمجھے؟ یہ سفر کا بت ہے، اس کو سفر میں ساتھ میں رکھنا پڑے گا۔ حفاظت تو اللہ کریں گے مگر اس بت کے ذریعے سے کریں گے۔ ایک روایت میں نے پڑھا، مجھے ہنسی آئی کہ ایک صحابی سفر میں بت کو لے کر گئے۔ سفر کا بت آٹے کا ہوتا تھا، کیا کا ہوتا تھا؟ آٹے کا۔ تو سفر میں بھوک لگی، کھانا کچھ نہیں تھا، تو انہوں نے وہ بت کی روٹی بنا کے کھائی، ہے نا، اور آگے گاؤں میں جا کر آٹا خرید کے نیا بت بنا لیا۔ ایسے بیوقوف تھے بیچارے۔ ہاں، ہم ان پہ ہنس رہے نا تو لوگ ہم پہ ہنستے ہیں کہ دیکھو 100 سال کی تبلیغ کے بعد یہ کہاں پہنچے؟ کرتے تو اللہ ہی ہیں مگر کیا کرنا پڑے گا؟ تھوڑی سی دکان دیکھنی پڑے گی۔ باقی قسم خدا کی اللہ کرتے ہیں، قسم بھی کھاتا ہے نا، کیا کہتا ہے؟ قسم خدا کی اللہ کرتے ہیں، اللہ میری آپ کی حفاظت۔ تو یہ تو غیروں کا، ہمارا یقین کیا ہے معلوم ہے؟ کرتے اللہ ہیں، اور اللہ کے یہاں کرنے کے ضابطے اعمال ہیں، کیا ہے؟ یہ اس کو صحیح کرنا۔ اللہ کے جتنے وعدے ہیں وہ اللہ کے وعدے حکموں کے ساتھ، کس کے ساتھ؟ اللہ کے حکم کو پورا کرو۔ کمانے بیٹھے ہو نا تو اللہ کا حکم ہے امانت داری سے کام کرو، کسی کو دھوکہ مت دو، کسی کا غبن مت کرو۔ ہاں، اللہ کے نبی نے تجارت بھی سکھائی ہے، اللہ کے نبی نے تجارت بھی سکھائی ہے، لیکن تجارت کو اللہ کا حکم سمجھ کر پورا کرو۔ یہ کبھی دل میں نہ بٹھانا کہ تجارت کروں گا تو میں پلوں گا، بلکہ تجارت کس کا حکم ہے؟ اس لیے میں کر رہا ہوں، ورنہ پالنے والی ذات تو سمجھ آئی بات؟ ہاں، ورنہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ کو کہا نا، کیا کہا؟ جب حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ خلیفہ بن گئے تو چادریں کندھے پہ ڈال کر کہاں جانے لگے؟ کاروبار پہ۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ تم کاروبار میں جاؤ گے تو یہ کون کرے گا؟ تو وہ نے کیا کہا کہ میں جاؤں گا نہیں تو گھر کا کیا؟ حضرت عمر نے کہا چلو بیت المال سے طے کروا دیتے تمہارا۔ نہیں سمجھا؟ تو کاروبار اللہ کا حکم ہے،
اس کو حکم سمجھ کے پورا کرو. کیا سمجھ کے پورا کرو؟ بعض مطلب آدمی کا نالج کم ہوتا ہے، علم کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے یہ اسباب کا انکار کرتا ہے، یہ بھی غلط ہے. اور بعض مطلب اسباب پہ پورا بھروسہ کرتا ہے، یہ بھی غلط ہے. آپ کو سمجھو ایمان کیا ہے؟ اسباب کا انکار کرنا گناہ ہے، اور اسباب پر اعتماد کرنا شرک ہے، اور اسباب کو اختیار کر کے نگاہیں اللہ پہ رکھنے کا نام ایمان ہے. یہ اصل ایمان ہے کہ نگاہیں کس پر ہو؟ میں ابھی ایک جگہ مثال دی، میں نے کہا میاں بیوی شادی کرتے ہیں نا، تو میاں بیوی ملتے ہیں، لیکن نہ میاں کی نظر نہ بیوی کی نظر اس پر ہوتی ہے کہ بچہ ہم پیدا کریں گے. بچہ تو کون پیدا کریں گے؟ کام کون کریں گے؟ ہمارا جو کام ہے وہ ہم پورا کریں گے، اور بچہ تو اللہ. کبھی کسی باپ نہیں ہوگا بچہ میں نے پیدا کیا، کسی ماں نے کہا کہ نہیں میں نے اس کو بنایا. دونوں کیا کہتے ہیں؟ اللہ کا شکر ہے 4 اولاد ہیں. کس نے دیے؟ اللہ. ایسے کاروبار اپنے کریں گے، نفع. یہ کبھی یقین نہیں رکھنا. اگر یقین یہ ہوگا نا کہ اس سے نہیں ہوتا، اللہ دیتے ہیں، تو جب چاہو گے جب چھوڑ کر. اس لیے یاد رکھیں گے یہ بات انشاءاللہ. ہاں، کہ اپنے دلوں میں یہ بات بٹھاؤ کہ اللہ کے وعدے حکموں کے ساتھ میں اللہ کے حکم کو پورا کروں گا. اللہ اپنا وعدہ. اس کے لیے میرے دوستو ایک محنت ہے اپنے ایمان کو یقین کو بنانے کی. تو میں یہ بول رہا تھا امت میں چل پھر کر سب سے پہلے وحدانیت کو، اللہ کی بڑائی کو، اللہ کی قدرت کو خوب بولیں، اور دوسرے نمبر پر رسالت. کس کو؟ رسالت یعنی کیا؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے تو سب بولتے ہیں، مگر تم اپنی دعوتوں میں یوں کہو کہ ہماری آپ کی اور قیامت تک آنے والے سارے انسانوں کی کامیابی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں میں ہے. ہر چیز میں کیا دیکھیں گے؟ اللہ کے نبی نے کیا کیا، بس یہاں پہ آ کے بات پوری ہو جائے گی. پھر آگے کوئی دلیل نہیں. کھانے میں اللہ کے نبی کا کیا طریقہ، پانی پینے میں اللہ کے نبی کا کیا طریقہ، سونے میں اللہ کے نبی کا کیا طریقہ، شادی بیاہ میں اللہ کے نبی کا کیا طریقہ. سماج نہیں دیکھیں گے، نہیں سمجھیں. کیا نہیں دیکھیں گے؟ قرآن کہتا ولا یخافون لومۃ لائم. کیا مطلب اس کا؟ کہ وہ لوگ ملامت سے پرواہ نہیں کرتے ہیں، اور آج ہم لوگ ملامت کی پرواہ کرتے ہیں. ڈرتے ہم لوگ ملامت سے. ملامت سمجھتے ہیں؟ آنی کروں نے تو کچھ سماج ہوں کہ یہ ڈر ہے نا ہمارے میں. ایک ہمارے بڑے حضرت تھے بلال بھائی، بڑے بلال کر کے، ہم نوساری کے، اختلاف سے پہلے کی بات ہے. ان کے 2 لڑکوں کی شادی تھی ہال میں. میں نوساری جا رہا تھا تو انہوں نے مجھے روکا بولے ایسے یار کل آپ کے بچے کا ولیمہ ہے. میں نے کہا کہاں ہے؟ بولے اپنا ہال میں رکھا ہے. میں نے کہا حاجی صاحب یہ سب کیا کرنے کے لیے؟ 500-800 کا کھانا یہ سب اپنے لیے صحیح ہے، اپنا سیدھا سادھا کرنے کا. تو انہوں نے مجھے کہا کہ نہیں حافظ صاحب، لوگوں کے یہاں ہاتھ دھوئے تو اپنے کو ہاتھ دھلانا تو پڑے. کیا کہہ رہے ہیں؟ لوگوں کے یہاں ہاتھ دھوئے تو اپنے کو ہاتھ. یہ ڈرتا ہے آدمی، نہیں کریں گے تو کیا بولیں گے. ہمارے گھر والی بھی کہتی ہے ہمارے سماج میں ریوانوں کے نہیں ہمج پڑے تھا نہیں. ہم تو وہ دیکھیں گے جو اللہ کے نبی نے کیا. اللہ کے نبی نے خود 11 شادیاں کی اور اپنی 4 لڑکیوں کی شادی کی. ایک شادی میں بھی بارات بتاؤ، کیا بتاؤ کہ اللہ کے نبی خود بارات لے کے گئے ہوں یا حضرت علی بارات لے کے آئے ہوں. سمجھے نہیں؟ بلکہ اللہ کے نبی کی سنت رہی ہے. اللہ کے نبی نے ہمیشہ شادی کی اپنی بچیوں کی تو لے جا کر داماد کے پاس چھوڑ کر آئے ہیں نا. اور آج معاملہ کیا ہو گیا؟ ہمارا صاحب ایک مرتبہ کہہ رہے تھے عجیب رواج چل پڑا ہے کہ ایک آدمی اپنی عورت کو لینے جاتا ہے
اور گاؤں میں آواز لگاتا ہے چلو میں میری عورت کو لینے جا رہا ہوں، تم بھی چلو ساتھ میں. 500 آدمی لے کے جاتا ہے عورت کو لینے. آپ سمجھیں میری بات. شادی کے بعد جاوے جب جاوے لے جانا چاہیے نا. میری گھر والی میکے گئی ہے تو اس کو لینے جانے کا چلو ایک بس کرو. یہ سب غیروں کے رواج ہیں. اسلام کے اندر لڑکی والوں پر 1 روپے کا خرچہ نہیں ہے. کتنے روپے کا؟ 1 روپے کا خرچہ نہیں. کوئی بھی مفتی کو آج کے زمانے میں بھی تم فتویٰ پوچھو کہ شادی میں لڑکی والوں کی طرف سے جو کھانا کھلایا جاتا ہے وہ کھانا کھانا چاہیے کہ نہیں، ایسا سوال پوچھو تو مفتی صاحب کہیں گے یہ معیوب ہے. کیا کہیں گے معلوم ہے؟ معیوب ہے، عیب کی چیز ہے، مگر چونکہ رواج میں چلا ہے اس لیے کھا لو، ایسا کہیں گے. کہ مفتی صاحب کو بھی سماج میں رہنا ہے. نہیں سمجھ نہ بول کے وہ اپنا کا رستہ بند کر. ہاں جے پور کے اندر نہیں، جے پور میں سیکر کے اندر میرے 4 مہینے لگے 2004 میں. ایک وکیل کے گھر پہ میں آفس میں بیٹھا تھا. وکیل بہت بڑا وکیل ہائی کورٹ کا، جودھپور ہائی کورٹ کا وکیل تھا وہ. میری اس سے بات چیت چل رہی تھی. بات چیت میں اس نے مجھے ایک بات کہی. مجھے کہا یہ 40واں جو ہے یہ صحیح ہے. میں نے کہا ہم تو دیوبندی ہے، ہم لوگ یہ 40واں لیسن کو نہیں مانتے. تو صاحب بولا اس کو، بولا مجھے معلوم ہے لیکن ابھی کا ایک واقعہ بنا. میں کہا کیا ہوا؟ بولا ہمارے محلے میں ایک آدمی کا انتقال ہوا تو اس کا 40واں تھا ابھی. تو اس کا لڑکا میرے پاس آیا تھا. وہ مجھے کہہ رہا تھا ابا کا 40واں ہے، 400 آدمی کو کھانا کھلانے کا ہے، اور ہمارے یہاں بڑے کا چلتا نہیں ہے، چھوٹے کا چلتا ہے. 400 آدمی کو چھوٹے کا کھلانے کا کیا حال ہوا؟ تو بولے مجھ سے ہیلپ مانگنے آیا تھا. تو میں نے اس کو کہا کہ بیٹا جب تیرے پاس انتظام نہیں ہے تو مت کر، قرضہ لے کے تھوڑی شریعت ہے. اس نے کہا نہیں مول صاحب کہتے ہیں کہ کرنا ہی پڑے گا. تو بولے میں نے یہیں بیٹھے بیٹھے مول صاحب کو فون لگایا. مول صاحب سے پوچھا کہ یہ لڑکا میرے پاس آیا ہے، اس کے باپ کا 40واں، اس کی حیثیت نہیں ہے تو آپ کیوں زبردستی کر رہے ہو؟ 40واں ہے کیا؟ تو امام صاحب نے کہا نہیں وکیل صاحب بات ایسی ہے کہ 40واں تو دیکھو ایصال ثواب کے لیے کہ کھانا کھلا کر ثواب پہنچانا ہوتا ہے، اور وہ تو غریبوں کو ہی کھلایا جاتا ہے. آدمی کی جیسی حیثیت ہے ویسے ہی کھلاوے، زبردستی ہم لوگ نہیں کرتے ہیں. تو وکیل صاحب کے یہاں تک تو اس کی بات صحیح تھی. اس کے بعد اس نے ایک جملہ آگے ایڈ کیا، لیکن وکیل صاحب چونکہ ہمارے یہاں یہ چیز چل رہی ہے نا تو اس کے لیے تم اس کے بیچ میں نہیں آؤ تو اچھا ہے. بولے میں کیا بولوں؟ تو یہ چیز ہے کہ جو چیز سنت اور شریعت میں اس کو اختیار کرو، اس کے علاوہ جو چیز رواج میں ہے نا اس کو ختم کرنے کی محنت کرو. ہر چیز میں، ہر چیز میں. اب کھانے پینے میں دیکھو ٹیبل کرسی پہ بیٹھ کے کھانا یہ سنت کے خلاف ہے. اب تم مفتی سے پوچھو گے نا تو مفتی ایک جملہ کہے گا. کیا کہے گا؟ مطلب قباحت ختم ہو گئی، کھا سکتے ہیں. میں آپ کو سب جواب دوں کیا کہے گا؟ وہ قباحت ختم ہو گئی ہے، کھا سکتے ہیں. وہ ان کا فتویٰ ہے. لیکن تقویٰ کیا ہے کہ ہم کوشش کریں کہ سنت طریقے پہ پورا مجمع بیٹھ کے کھا. ٹھیک ہے. تو دوسری رسالت کی دعوت، ہر چیز کو نبی کے طریقے پہ لاؤ. اور تیسری کیا کی دعوت؟ آخر مرنا ہے اور مرنے کے بعد زندہ، اس کی دعوت. میں نے بھی کئی بات کری. ہمارے بھوپال کا اجتماع جو 2 سال سے تو نہیں ہو رہا، 2 سال پہلے 2018 میں جب اجتماع تھا تو شیوراج چوہان جو پورے ایم پی کے سی ایم ہیں وہ آتے ہیں ہر سال اور پورا اجتماع کا معائنہ کرتے ہیں. کوئی ضرورت ہے، کچھ ہے. اب بڑے آدمی ہیں، لوگ اکرام بھی کرتے ہیں. تو اقبال حفیظ صاحب پورے ایم پی کے امیر ہیں. اقبال حفیظ صاحب جو نظام الدین میں رہتے ہیں، بوڑھے جیسے، ان کے ساتھ وہ ناشتہ کر رہے تھے پنڈال میں. تو ناشتہ کرتے کرتے شیوراج چوہان صاحب نے یوں کہا کہ آپ لوگ جو یہ اجتماع کرتے ہو، ہر سال کرتے ہو، تقریباً 100 لاکھ 1 کروڑ کے اوپر خرچہ ہوتا ہے. آپ اتنا خرچہ ہر سال کیوں کرتے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ کیا مقصد ہے آپ کا اتنا بڑا اجتماع کرنے؟
اقبال حفیظ صاحب نے کہا کہ آپ لوگ ہر سال 10ویں اور 12ویں پاس کرنے والے بچوں کو جمع کرتے ہو. کرتے ہو نہیں کرتے؟ الگ الگ شہر میں، الگ الگ ڈسٹرکٹ میں، تعلقوں میں فنکشن ہوتے تمہارے، اور ان بچوں کو جمع کر کے بتایا جاتا ہے کہ 10ویں کے بعد یہ ہے، 12ویں کے بعد. مطلب کہ آپ لوگوں کی محنت یہ ہے کہ دنیا میں رہنا ہے اور رہنے کے لیے کچھ کرنا ہے. آپ اس کے لیے پورے صوبے میں فنکشن کر کے ہزاروں لاکھوں بچوں کو جمع کر کے سمجھاتے ہو. ایسے ہم لوگ ہر سال بھوپال میں جمع کر کے انسانوں کو یہ سمجھاتے ہیں کہ مرنا ہے اور مرنے کے لیے کچھ کرنا ہے. تمہاری محنت ہے دنیا میں رہنا ہے اور دنیا میں رہنے کے لیے کچھ کرنا ہے، اور ہماری محنت ہے مرنا ہے اور مرنے کے لیے کچھ کرنا ہے. سمجھ میں یہی بات، اس کو آخرت کہتے ہیں. 1997 میں آپ کو یاد ہو مینا میں آگ لگی تھی حج میں، بہت بڑا نقصان ہوا تھا نا. اس کے بعد 1998 کے اندر پورے دنیا میں حاجیوں کے لیے اسپیشل تربیتی کیمپ لگے تھے. سعودی گورنمنٹ نے یہ آرڈر دیا تھا کہ سب جگہ کے حاجیوں کو سمجھاؤ کہ سیفٹی کیا کیا ہونی چاہیے، تاکہ اگر کچھ ہو بھی تو ہماری جانیں کم سے کم جاوے، نہیں سمجھے، بھگدڑ نہ مچے، بھاگم دوڑی نہ ہو. اس میں لوگ مرتے نا. تو پورا سمجھانے کے لیے احمد آباد میں کیمپ تھا. تو ہر آدمی کو 10-10 منٹ دیے تھے سننے جیسی بات. سب نے سمجھایا کہ یہ سیفٹی ہے، یہ سیفٹی ہے، یہ سیفٹی ہے، یہ سیفٹی. آخر میں مجھے ماسٹر عارف صاحب کہتے آخر میں مجھے بلایا کہ آپ بھی کچھ کرو. میں اسٹیج پہ چڑھا اور چڑھ کے میں نے کہا کہ دیکھو حج کا سفر تو مرنے ہی کے لیے ہوتا ہے. مجھے کہا آپ اتر جاؤ، ہماری پوری محنت پہ پانی پھرا ہے. کیا کہا؟ حج کا تو سفر مرنے ہی کے لیے ہوتا ہے، مرنے سے تو روکنے کے لیے دیکھو کھڑا کرے گا. تو لوگوں کو مرنے کی ترغیب دیتا ہے. تو جو موت کی تیاری نہیں کرتے ہیں وہ موت سے ڈرتے ہیں، اور جو موت کی تیاری کرتے ہیں نا تو وہ ہنسی خوشی موت کو گلے. اس لیے امت میں چل پھر کر آخرت سمجھاؤ اور آخرت کی تیاری پہ ڈالو. تو 3 باتیں میں نے بتائی ہے نا. ایک تو اپنی ذات سے اپنی اصلاح کرو، ٹھیک ہے. دوسرا امت میں چل پھر کر وحدانیت، رسالت اور آخرت کی دعوت دو. اور تیسرا اس دعوت کے کام کو اپنی زندگی کا مقصد بناؤ. اس کو ٹیمپروری کام نہ سمجھو. لوگ نے ابھی تک اس کو ٹیمپروری کام سمجھا. فرصت ملے تو کرنے کا، وقت ملے تو کرنے کا، حالات انوکول ہوئے تو کرنے کا. حالات تھوڑے سے بگڑ جاوے تو ایسا نہ کرو، ایسا نہ کرو. سچی کہتا ہوں، جیسے دکان کا کام ہر حال میں کرتے ہو ایسے اس کام کو بھی. ہاں میں چلہ لگا کر گیا، پھر 4 مہینے آ رہا تھا تو کسی نے کہا کہ تم ابھی تو چلہ لگائے پھر جا رہے ہو. میں نے کہا تم کل دکان پہ گئے تھے آج پھر جا رہے ہو. تو کیا کرنا پڑے گا. کل کھائے تھے آج پھر کھا رہے ہو تو کھانا ہی پڑے گا. جب وہ سارے ہمارے زندگی کے کام ہیں تو دعوت بھی ہماری زندگی کا ایک کام ہے. اس کو ہر حال میں کرو. یہ نہ سمجھو کہ ابھی ہمارے 4 مہینے پورے ہو گئے ہیں اب تو سال بھر کی. جب اللہ کے دین کا تقاضا آئے گا انشاءاللہ ہم لبیک کریں گے. انشاءاللہ کون کون تقاضے بھی چلے گا انشاءاللہ چلیں گے نا انشاءاللہ. سبحان اللہ و بحمدہ. آ جاؤ بھائی، آ جاؤ. ارے بات چل رہی ہے.